بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر ہم پہلی صف میں با جماعت نماز ادا کرتے ہیں اور ہمارے پیچھے 3-4 صفیں ہیں اور تب نماز کے دوران ہوا خارج ہوتی ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم نماز جاری رکھ سکتے ہیں؟ کیا وضو برقرار رہتا ہے؟ یا اگر ہم دوسروں کو نماز میں ڈسٹرب نہ کرنے کی نیت سے وہیں کھڑے رہیں اور بعد میں وضو کر کے نماز کو مکمل کر لیں تو کیا ہمیں با جماعت نماز کا ثواب ملے گا؟ ناظرین، یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں پوچھنے سے بھی ہم شرماتے ہیں، اور پھر جب کبھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی نماز خراب کر بیٹھتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات تو ہم ثواب کے بجائے گناہ ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ قرآن شریف میں 100 سے زیادہ مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنا کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ ہم نماز کا ادا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے کروا سکیں۔ حدیث میں مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ وہ کس نیت سے عبادت کر رہا ہے۔ نماز جیسی اہم فرائض کی ادائیگی کے لیے باوضو ہونا اور دوران نماز باوضو رہنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے ہم وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وضو کر کے بغیر نماز ادا کرنا ثواب کے بجائے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو باوضو ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس جگہ میں نماز ادا کر رہے ہوں تو اس جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، وہاں روشنی ہونی چاہیے، اندھیرے میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارا جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کو ادا کرتے ہوئے بھی ہمارا وضو برقرار ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے یا جسم کے کسی حصے سے خون بہہ جائے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے کچھ واقعات اور حدیث مبارکہ سے معلوم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ چند لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ کسی ایک شخص کی ہوا خارج ہو گئی۔ جب ہوا خارج ہوئی تو اس کی بدبو سارے مسجد میں پھیل گئی۔ جو لوگ نماز ادا کر رہے تھے سب کو معلوم پڑ گیا کہ ہم میں سے کسی بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے، پر ان بندوں میں سے کسی نے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ کس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے شرم کے مارے نماز نہ توڑی بلکہ نماز کو جاری رکھا، جبکہ اس کا پردہ رکھنے کے لیے یہ چاہیے تھا کہ وہاں 2-4 لوگ جو نماز ادا کر رہے تھے وہ سارے وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرتے تاکہ اس بندے کو شرمندگی نہ ہوتی اور نماز کو پھر سے ادا کیا جاتا، پر نمازیوں نے ایسا نہ کیا۔ ہمارے دین اسلام میں حکم ہے کہ کسی کے پردے کو ظاہر نہ کیا جائے جس سے اس کی دل آزاری ہو، لیکن یہاں سوال دل آزاری کا نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ اس حدیث میں مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی با جماعت نماز ادا کر رہا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جائے اور اگر وہ پہلی صف میں کھڑا ہو یا دوسرے صف میں ہو تو اس کو چاہیے کہ نمازیوں سے الگ ہو جائے تاکہ اس کی بدبو سے دوسرے نمازی تنگ نہ ہو اور وہ دوبارہ وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر کوئی رکعت رہ جائے تو اسے بعد میں مکمل کر لے۔ بعض اوقات نمازی کو وہم سا ہونے لگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، حالانکہ کچھ بھی خارج نہیں ہوتا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کی نماز خراب کرنے اور اس میں خلل پیدا کرتا ہے۔ اس لیے نمازی کو اس وقت تک نماز نہیں توڑنی چاہیے جب تک کہ اسے ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اسے نماز میں خیال سا آتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز سے اس وقت تک نہ نکلے یا نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک وہ ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا اس کی بدبو نہ پائے۔ اس حدیث سے یہ مراد نہیں کہ حکم آواز سننے یا پھر بدبو آنے پر مہلت ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے، چاہے اسے آواز سنائی دے یا نہ دے۔ دین اسلام میں یہ حکم کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے تو آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ثواب کے بجائے گناہوں کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے پر آپ شرم کی وجہ سے کسی کو یہ ظاہر نہیں ہونا دینا چاہتے تو ایسی حالت میں اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر نمازیوں سے پیچھے ہو جائیں۔ دوسرے سب یہ سمجھیں گے کہ اس کے ناک سے خون بہنے سے وضو ٹوٹ گیا ہے، اس لیے دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرے گا۔ اس بندے کی بھی عزت رہ جائے گی اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔
ہمارے پیارے پیارے بھائیوں، ناک سے خون بہنے، ہوا خارج ہونے، کہے آنے، یہ سب صورت میں وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو نمازی کو دوبارہ سے وضو کر کے جماعت کے ساتھ ملنا چاہیے۔ جو رکعت باقی رہ جائے اس کو بعد میں ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کی بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، ان کے ناک یا جسم کے کسی حصے سے خون بہتا رہتا ہے۔ شوگر کی وجہ سے پیشاب کے قطرے لگاتار گرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے دیکھنے والے ہر شخص کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت اور ان کا دیدار نصیب فرما دے، آمین۔ دوستوں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے، کمنٹ کر کے بتائیے آپ لوگ ہمارا ویڈیو کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔